کیا ہے عمران خان کی ذات میں ایسا خوف کہ 13 جماعت مل کے اور سرکاری مشینری مل کے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے، نااہل خدا کرے؟ کیا یہ چاہتے کیا؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو بظاہر بادی النظر میں ان میں کوئی ایسی برائی نہیں نظر آتی کہ ان کا کمپیریزن نواز شریف کے ساتھ کرنا یہ تو سیاسی مجرمانہ غفلت ہے۔ عارف بھائی، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا ہے، مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی تھی آپ کے سوال پہ۔ دیکھیں، ایک لفظ میں بیان کر دوں، سچ بولتا ہے۔ دوسرے لفظ میں بیان کر دوں، اللہ کے آگے کسی اور کے آگے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے، بھروسہ رکھتا ہے اللہ پہ، پریشر میں نہیں آتا، پریشر لینا جانتا ہے، اندر سے بھی اور بیرونی پریشر بھی اور اندرونی پریشر بھی، پریشر لے لیتا ہے، سچ بولتا ہے۔ عوام تو ساری کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، 13 کی 13 جماعتیں مل کے میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو لاہور کا جلسہ ہوا آپ کے شہر میں ان ساروں کو 13 14 سب کو مل کے چیلنج کر رہا ہوں، بسیں بھر کے لے ہیں، ذرا یہ آدھا کیا 25% اس کا بھر کے دکھا دیں۔ تو عوام تو کھڑی ہے نا خان صاحب کے ساتھ، انہی وجہ سے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے عارف بھائی، 25 سال 26 سال کی پالیٹکس کر رہے ہیں، مجھے بھی کوئی 20 22 24 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ایک زمانے یہ جو میسیجنگ شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، خودداری والی میسج کہ خوددار پاکستان، خوددار پاکستان، وہ آج سے نہیں ہے، وہ میسج اس وقت بھی تھی جب ان کو لوگ طالبان خان بولتے تھے، اور جو بہت سارے لوگ جو ان کو طالبان خان بولتے تھے جب یہ کہتے تھے کہ افغانستان کی جنگ میں نہ جاؤ، اس وقت بھی وہ لوگ بھی آج جوائن کر گئے۔ اور میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک کسی شو میں سنایا تھا، 2008 کی بات ہے، 23 جنوری 2008، ڈیٹ بھی مجھے یاد ہے کیونکہ میں موجود تھا۔ الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا پاکستان میں، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی تھی، تحریک انصاف نے 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کیا تھا۔ جارج بش اس وقت امریکہ میں صدر ہوتے تھے، کیونکہ میں انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھا اس وقت تحریک انصاف کا، تو میں ساری دنیا میں پارٹی کو آرگنائز کرتا تھا، اوورسیز پاکستانیز کو۔ تو میری انٹریکشن واشنگٹن کے اندر بہت سارے یو ایس لا میکرز کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ ایک جارج بش صاحب نے بیان دیے 2 دفعہ، اور بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اور حالات افغانستان کی جنگ میں ٹھیک نہیں ہوئے تو انگریزی میں انہوں نے فرمایا Americans have the option to place US troops on the Pakistani side of the Durand line، یعنی کہ امریکن سولجرز کو اتارا جائے گا پاکستان کی طرف افغانستان کی لائن میں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آئی، کیونکہ میں اس وقت امریکہ میں تھا، ہمیں سمجھ آئی کہ تباہی ہو جائے گی پاکستان کی، کیونکہ ویسے ہی آپ کو یاد ہے حالات 2008، اگر وہ آپ کو یاد ہے، آپ اس وقت بھی سینئر اینکر، اس وقت سے آپ ماشاءاللہ سینئر اینکر ہیں۔ تو میں نے ایک آرگنائز کی میٹنگ یو ایس لا میکرز کے ساتھ خان صاحب کی، اس میں نے ان کو دعوت دی، اور ہم کئی یو ایس لا میکرز سے ملے، کانگریس مین، سینیٹر، سب۔ ایک ہماری میٹنگ بھی جو چیئرمین جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے سینیٹر ہیری ریڈ، ان کے کمرے میں، ان کے کانفرنس روم میں، ان کے دفتر میں، اس میں کوئی 9 یو ایس ڈیموکریٹک سینیٹرز موجود تھے، ریپبلکن وائٹ ہاؤس تھا، اس میں جان کیری بھی تھے، ٹام ہارکن بھی تھے، جو بائیڈن صاحب بھی موجود تھے، اور بھی پیٹی مرے اور کافی سارے یو ایس سینیٹرز تھے، ڈک ڈربن شکاگو سے سارے۔ وہاں پہ ایک سینیٹر نے فرمایا، جو بائیڈن اس وقت اناؤنس نہیں ہوئے تھے وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، اس کے خیال میں 2-3 ہفتے بعد یا مہینے بعد اناؤنس ہوئے تھے اوباما کے ساتھ، جب وہ وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنے تھے، اس وقت وہ چیئرمین تھے فارن ریلیشنز کمیٹی کے۔ تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا ایک سینیٹر نے کہ خان صاحب سے کہ عمران، وی نو یو، وی ہیو فالوڈ یو، یو آر اے گریٹ برج بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، یعنی کہ آپ ایسٹ اور ویسٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہو اور اچھا برج کا کردار ادا کر سکتے ہو۔ واٹ کین وی ڈو فار یو؟ اور یہ تک اس نے کہا دس از دا روم ویئر ڈیسیشنز آر میڈ، ان کا کانفرنس روم تھا۔ تو خان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا یو کین ہیلپ می بائی ناٹ ہیلپنگ می، یعنی کہ آپ میری مدد صرف وہ کرو کہ آپ میری مدد نہ کرو، کیونکہ پاکستان میں امریکنز کا، انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں امریکنز کا جو انوالومنٹ اتنی ہو چکی ہے، اور یہ جنگ میں جو ہم غصے میں ہیں مشرف صاحب کے کہنے پہ، جو ہماری تباہی ہے، جو بھی امریکن کے ساتھ لنک ہوگا اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ
پاکستان کے اندر سے مداخلت بند کریں. آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ عام فیکٹر بات کامن ڈسکشن ہوتا تھا کہ جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ سارا امریکن ایمبیسی سے نکلتا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرنی ہے ہمارے ساتھ تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انکریز کریں, ٹریڈ میں, سائنس میں, میڈیسن میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں, یہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. دیکھیں یہ وہ والا عمران خان تھا جو اس وقت الیکشن بائیکاٹ کر چکا تھا, ان کو پتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ میں آنکھوں دیکھا حال, کیونکہ اس کمرے میں خان صاحب, ایک طرف خان صاحب کے میں بیٹھا تھا, دوسری طرف اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل تھے اب صدر پاکستان عارف الوی, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا, وہ بھی اس کمرے میں, ہم 3 لوگ تھے. میرا کہنے کا مقصد ہے ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی بات کی, اور آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اتنے سالوں میں پاکستان کے بچے میں, بزرگ میں, جوان میں, ہر ایک میں یہ میسج ریزونیٹ کر گیا ہے کہ خوددار پاکستان ہوگا, بالکل نہیں مانگے گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. علی بھائی, اس لیے عمران خان کی بالکل یو ہیو میڈ یور پوائنٹ, اور بہت بڑی بات ہے یہ. سوال میرا یہ ہے, ابھی انہوں نے ٹی وی پر کہا ہے کہ اسکیم ہے مجھے نااہل کرنے کی اور میاں صاحب کو واپس لانے کی. کیا آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علی بھائی؟ اچھا, اب اس سوال کے 2 حصے ہیں. جی, ایک ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, دوسری ہماری, ایک ان کی اسٹریٹجی اور ایک ہماری اسٹریٹجی. ان کی اسٹریٹجی جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو کسی کیس میں پھنسائیں. اب وہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. یعنی کہ اگر وہ توشہ خانے کی بات کریں گے تو کوئی قانون تو توڑا نہیں ہے, بلکہ ہم نے 15% سے 50% کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ لیے کہ نہیں لیے تو قانون کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے تو چھپا کے گاڑیاں اپنی رکھ لی ہیں, پتہ نہیں کیا رکھ لیا, تو بتاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ان کی تو کوئی چیز ان کے اوپر شک نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ کسی طرح پھنسائیں, پھنسانے کے بعد ڈیل کریں کہ جی آپ نواز شریف کو بھی کے اوپر شور نہ کریں تو پھر آپ دونوں مل کے الیکشن لڑا لیں. یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا نا کہ آپ عمران خان کہاں اور نواز شریف کہاں, ساری دنیا کا مال چرا کے موٹر وے سے لے کے ہر چیز میں چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہاں. یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے. جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس بات کو ہم عوام میں ایکسپوز کریں گے. ہر دفعہ جلسوں میں, پروگرامز میں, ٹی وی شوز میں, جو اسپوکس پرسن, چیئرمین صاحب خود, ہم یہ کانسٹنٹلی بولتے رہیں گے تاکہ کسی کو, سب کو پتہ چلے ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اب ہماری اسٹریٹجی کا جو دوسرا حصہ ہے اسٹریٹجی کا, وہ میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا معذرت کے ساتھ. علی بھائی ایک تو اسٹریٹجی نہیں رہے گی. لاہور کا جلسہ اتفاق سے مجھے دیکھا, میں نے تو تاریخ میں اتنا جلسہ نہیں دیکھا. مجھے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے لوگوں کو لالچیں دی جا رہی ہیں, خوف زدہ کی جا رہی ہیں. یہ دونوں پارٹیاں 40 سال سے مسلط تھی. عمران خان سے خطرہ کیا ہے جو نظر نہ آنے والی طاقتوں کو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. جہاں تک آپ نے پارٹی توڑنے کی بات کی, میں ایک, اگر آپ اجازت دیں تو میں مثال دیکھیں. سٹرکچرز ہوتے ہیں نا, پولیٹیکل آرگنائزیشن ایک لوز فارمیشن ہوتی ہے. یعنی کہ 3 قسم کے سٹرکچر ہے نا. ایک ریجیمنٹڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے, جیسے کہ فوج ہے. فوج میں آپ کہتے ہیں کسی کو کہ یہ اس پارٹی پہ سے تم نے نہیں اترنا, یہ تمہاری جو بھی تمہاری پلٹون ریجیمنٹ ہے, یہ پارٹی تم نے رکھنی ہے ارسپیکٹو آف جو جائے جنگ جیت جائیں, خدا نہ خواستہ ہار جائیں. وہ جو فوجی کھڑا ہوگا وہ ہلے گا نہیں جب تک اس کا کمانڈنگ آفیسر اس کو کہے گا نہیں. یہ کہلاتی ہے ریجیمنٹڈ آرگنائزیشن. پھر ایک ہوتی ہے کارپوریٹ سٹرکچر, یعنی کہ وہاں پہ انسینٹیوائز کر کے رکھتے ہیں, تنخواہ ملتی ہے زیادہ, اور آپ کو کہتے ہیں سوچو, انوویٹ کرو. جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوتی ہے نا, وہ لوز فارمیشن ہوتی ہے, کیونکہ ہر آدمی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اندر یعنی وہ خود سے کام کر رہا تھا, کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی, اپنا ٹائم دے رہا ہوتا ہے, اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے, اب باقی سیکریفائز کر رہا ہوتا ہے, فیملی کی, دھندے کی, پانی کی, سر چیز کی. اب یہ جو لوز فارمیشن ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگ ہماری جماعت میں آئے دوسری جماعتوں سے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا گراف خان صاحب کا اوپر چڑھ رہا تھا. اس طرح یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے اور یہ پتا کہ جی پتہ نہیں خان صاحب کو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی, آپ دوسری جماعتوں میں آ جائیں. یہ کوشش جاری ہے. اور یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے, ان کے پاس ایک یہ مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. وہ اس کا پہلا ہوتا ہے پے, دوسرا ہوتا ہے برائب, تیسرا ہوتا ہے فارغ کر دو. یعنی کہ پہلے آپ کو وہ پیسے آفر کرتے ہیں جب بھی آپ کھڑے ہوں, اگر پیسے نہیں لیں گے تو پھر آپ کو دھمکاتے ہیں,
آپ دھمکی میں بھی نہ آئیں تو پھر آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. یا تو بڑی جگہ ہوا ہے, بڑے بڑے لوگوں کا آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے کیسے فارغ ہو گئے. تو یہ کوشش جاری رہے گی. تو یہ لوز آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو خان صاحب کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے, کوئی بھی پولیٹیکل مائنڈڈ انسان, کوئی بھی سیاسی ذہن رکھنے والا, اس کو یہ پتا ہے کہ اس ملک میں جب بھی الیکشن ہوگا, جہاں بھی الیکشن ہوگا, تحریک انصاف کا اور بلے کا اور تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کا اور عمران خان کا پلہ بہت بھاری ہے. تو وہ ان سے سکسیسفل نہیں ہو رہا ہے. کوشش ضرور کر رہے ہوں گے, رابطے کر رہے ہوں گے ادھر ادھر, لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو رہے. مجھ جیسے لوگوں سے کرتے نہیں ہیں رابطے, کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے, ہمیں تو کسی نے آج تک پیسے بھی آفر نہیں کیے. تو ہم, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر, جیسے یہ الیکشن سے پہلے سندھ ہاؤس میں ہوا تھا, خرید و فروخت کا بازار لگا تھا جو ہمارے 20 لوگوں نے آگے پیچھے کیے, تو یہ پیسوں کے اوپر ہی گئے نا, اور کیا تھا ان کے پاس. یعنی کہ کوئی, اور ان کی سیاسی بے وقوفی تھی, وہ سمجھ رہے تھے کہ جی خان صاحب نیچے آ جائیں گے, وہ اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے وہ اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کا اسٹیچر ایز اے پولیٹیکل لیڈر بڑھ گیا. اور وہ یاد رکھیں میری آخری بات, وہ کہتے تھے کہ وہ اور میں اور خطرناک ہو جاؤں گا جب باہر نکل جاؤں گا. وہ اور خطرناک ہو گئے ان سب کے لیے. ڈرتے کیوں ہیں, جو آپ کا اصل سوال ہے. ڈرتے اس لیے ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, کہ یہ پریشر میں نہیں آتے خان صاحب, یہ بلیک میل نہیں ہو سکتے, ان کو ڈرانے, ان کو آپ یقین کریں یہ وہ آدمی ہے جو ایٹ دا پیک بولا میں کپتانی نہیں کروں گا, نیوٹرل امپائر لے آؤ, جیتوں گا ویسٹ انڈیز کے سامنے. اس وقت کی ویسٹ انڈیز کے سامنے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے کہ یار صبح اللہ کرے بال نہ لگ جائے, وہ کہتا تھا نیوٹرل امپائر سے کھیلوں گا, اور وہ جیتتا بھی تھا. تو یہ کنوکشن اور اللہ پہ ایمان اور فیتھ کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ دیتا ہے کسی کو, پھر اس کے بعد اس کو ڈر نہیں ہوتا, اور جن کو ڈر ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں.